السلام علیکم ناظرین ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، خواہ وہ کہیں پہ بھی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جوڈیشری ہے، وہ بیوروکریٹس ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں، یا جو بھی ہیں، ناظرین میرا سوال ان تمام سے ہے، اور وہ یہ کہ بھائی آپ کیا ملک اور قوم کا درد رکھتے ہو؟ احساس ہے؟ اگر ہے، درد بھی ہے، احساس بھی ہے، اور آپ اس قوم اور ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہو، پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہو، تو خدا را کچھ فیصلے کر لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ سوچ بچار کر کے ایک کلیکٹو وزڈم کے طور پہ قانون پاس کر دیں، آئین میں درج کر دیں، تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، پاکستان خوشحالی کی طرف جائے، پاکستان بہتری کی طرف جائے، اور پاکستان کا دنیا میں وقار ہو، عزت ہو۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ بہت بڑی باتیں میں نہیں کروں گا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں کروں گا۔ پہلی بات، چند ایک گزارشات ہیں۔ پہلی بات یہ، اور میں کن کے لیے کہہ رہا ہوں، جوڈیشری جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور سارے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، ہمارے تمام بیوروکریٹس اس میں شامل ہیں، ہمارے تمام سیاستدان جو ہیں اس میں شامل ہیں، ہمارے تمام جرنیل اس میں شامل ہیں، اور وہ تمام لوگ جو پبلک لائف کے ساتھ کسی بھی طرح سے منسلک ہوتے ہیں، ان سب کو اس میں شامل کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں گے تو ان کی تمام مراعات اور پراپرٹی جو ہے بحق سرکار ضبط ہونی چاہیے۔ اس لیے ناظرین کہ یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ ہے لٹو اور پھٹو۔ بھائی پیسہ، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنے ہوئے ہیں، یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، پھر باہر جا کے جزیرے خریدتے ہیں، رینچز لیتے ہیں، مینشنز لیتے ہیں، اور باقی زندگی کہتے ہیں جی ہم تو، ان کے بچے بڑے مزے سے، میاں صاحب کے بچے کیا کہہ رہے ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر، اور ان کی اولاد جو ہے وہ کہہ رہی ہے ایسے ہم تو پاکستانی نہیں ہیں، ہم پہ پاکستانی قانون ہی نہیں لاگو۔ اسی طرح ہمارے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف کتنے ہیں جو پاکستان سے باہر نہیں گئے۔ اسی طرح جب اگر کوئی بندہ پاکستان سے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو پاکستان کو بھی اسے چھوڑ دینا چاہیے نا، ملک ہے نا ہمارا۔ بھئی جو ہمارے ملک کی عزت وقار نہیں رکھتا وہ پریفر کرتا ہے کہ میں نے باہر جا کے، ایک تو وہ بات ہے کہ کسی کو روزگار کے لیے باہر جانا ہے، وہ روزگار کے لیے ہجرت کر کے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے، آپ کی لائبلٹی تو نہیں، یہاں سے لٹو اور پھٹو والا کام تو نہیں نا۔ وہ تو یہاں سے خالی ہاتھ گیا، وہاں جا کے اس نے محنت مزدوری کی، اپنا پیٹ کاٹا، اور اپنے لیے بھی بنایا، اپنی فیملی کے لیے بھی بنایا، اور پیچھے بھی آپ کو ریمیٹنس بھیجتا ہے، تو آپ کی اکانومی میں کچھ نہ کچھ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں کماتے ہیں اور باہر جا کے خرچ کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات ناظرین، وہ تمام لوگ جو ہیلم آف افیئرز میں ہیں، تمام گریڈ مطلب بے شک 1 سے لے کے 22-23 تک جتنے بھی شامل ہیں، سب لوگوں کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے۔ ناظرین جب ہم یہ شرط رکھیں گے، وہ ان کے بچے، ایک جرنیل کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا، ایک جج کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا، ایک بیوروکریٹ کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا، ایک پولیٹیشین کا بھی بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا، تو سرکاری اسکول کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ خود بخود اوپر اٹھے گا۔ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہیوز اور ہیو نوٹس میں فرق ہے۔ ہیوز جو ہیں وہ پبلک اسکولوں میں پڑھیں گے، وہ مشنری اسکولوں میں پڑھیں گے، وہ بڑی بڑی فیسیں دیں گے، انگریزی فار بولیں گے، اور اس طرح کی لیونگ سٹینڈرڈ میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے جائیں گے۔ اور جو سرکاری اسکول ہے اس میں مزدور کا بچہ، کسان کا بچہ، کسی گھریلو ملازم کا بچہ، اور
یا کسی کلرک کا بچہ جو ہے وہ جائے گا اور وہ کسی سائیکل پہ جا رہا ہوگا، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا یا کسی بس پہ جائے گا، تو یہ اور ان کے لیے کیا آگے فیوچر ہے کہ وہ صرف اور صرف کلرک بن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ تو ہم نے کلرک نہیں بنانے ناظرین، ہم نے ایک نیشن بنانی ہے، ہم نے یہ جو گیپ ہے یہ ختم کرنا ہے، اس کو برج کرنا ہے، اور وہ تب ہوگا جب یکساں تعلیم ہوگی اور یکساں مواقع ہوں گے، اور یہ بڑے لوگوں کے اور عام لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ایک جیسی تعلیم حاصل کریں گے۔ تیسری بات اس میں یہ ہوگی کہ تمام لوگ ان کو علاج یکساں میسر ہوگا، کوئی کسی بندے کو جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں ان کو پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں جا کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کا علاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، پاکستان سے باہر جانا تو دور کی بات ہے۔ تمام جو سرکاری افسران ہیں ان کی فیملیز، ان کے بڑے بوڑھے اور جو نیئر اینڈ ڈیئرز ہیں ان کا علاج سرکاری ہسپتال میں ہوگا اور سب کا یکساں علاج ہوگا۔ ناظرین ہمارے ہسپتال بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، بالکل بہتر ہو جائیں گے، میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ناظرین، ان کو آپ کر لیں تو حالات بہتری۔ اور پھر ایک اور چیز کر دیں، ایکسٹینشن کا کانسیپٹ بالکل اڑا کے رکھ دیں کہ کسی بندے کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہوگی، آگ لگ جائے، تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے، خانہ جنگی میں ملک ہو جائے، تو کون سی قیامت آئے گی بھائی کہ ایک چیف کی جگہ دوسرا چیف اگر آ کے بیٹھ جائے گا تو اتنا ہی وہ بھی کمپیٹنٹ ہے۔ یقین مانیں کہ جو بندہ لیفٹیننٹ جنرل کے لیول تک چلا گیا ہے وہ آرمی چیف بننے کا بھی اہل ہے، اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ موجودہ آرمی چیف اگر چلا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، نہیں قیامت آئے گی، 19-20 کا فرق نہیں آئے گا۔ آرگنائزیشن ہے، سیٹ اپ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی ون مین شو ہے اور اس کے جانے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح ہی چلے گا، ہو سکتا ہے اس میں بہتری لے آئے۔ تو ایک تو یہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، دوسرا اسی طرح فوج میں بھی سلیکشن 3 نمبر سے 5 نمبر سے، بھٹو صاحب نے کیا کیا، ضیاء اللہ کو 5 نمبر سے اٹھا کے آرمی چیف بنایا، انہوں نے اس کو پھانسی دے دی۔ تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، رول آف سینیارٹی ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں بھی رول آف سینیارٹی آپ کرتے؟ جو سینئر موسٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی آرمی چیف ہونا چاہیے، سارے برابر ہیں، سارے ایک ہی طرح کے ہیں، سارے یکساں جو ہے وہ ذہانت کے مالک ہیں۔ اگر وہ یکساں ذہانت کے مالک نہیں ہیں تو ان کو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کور کمانڈر لیول پہ، لیفٹیننٹ جنرل لیول پہ پروموٹ کیوں کیا۔ اگر آپ نے پروموٹ کیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری نظر میں وہ تمام ایلیجیبل ہیں، قابل ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں، تو آپ بننے دیں ان کو۔ اور جو آئین ہے، اگلی بات جو ہے وہ بے شک اس کو ری رائٹ کر لیں، کنسنسس ڈیولپ کریں، اور کنسنسس ڈیولپ کر کے ری رائٹ کر لیں، جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، جو اختیار جس کو دینا چاہتے ہیں ضرور دے دیں، بالکل دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن میں میں خود ایڈوکیٹ کروں گا، یا آپ یہ کہہ دیں کہ آرمی چیف جو ہے 3 سال کے ٹینیور کے بعد جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو آٹومیٹیکلی پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیں 3 سال کے لیے۔ نیا جو آرمی چیف آئے گا وہ خود بخود اپنی سٹک پکڑ لے گا، اور جب وہ ٹائم اس کا ختم ہوگا وہ صدر کو باہر نکالے گا، صدر اس کی جگہ پہ بیٹھے گا، نیا اس کی جگہ آرمی چیف آ جائے گا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں اداروں کو تو سٹرونگ کرنا ہے، اداروں کو تو بہتر کرنا ہے، لیکن ملک کو بھی سنوارنا ہے، اور ملک تب سنورے گا جب ہم اس کو سنوارنے کی طرف چلیں گے۔ ناظرین سوچ بچار کیجئے گا، غور کیجئے گا، اپنے راز سے مستفید کیجئے گا۔